تو قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے، یعنی ہم جو یہاں پہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ چوری چکاری ڈاکہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم تو یہاں پر کسی اور مقصد سے لے آئے ہیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم کو چور بھی نہیں ہے، یعنی ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم کو فسادی بھی نہیں ہے چور بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے آدمیوں نے کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو بولے کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کے خادمین نے کہا کہ اگر واقعی چور تم میں سے نکل آئے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اب بات کیا تھی کہ بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا ان لوگوں نے جو دین اڈاپٹ کیا ہوا تھا اس کے مطابق تو یہی تھا کہ چور کی پٹائی لگائی جاتی تھی اور اس سے اس کا بدلہ لے لیا جاتا تھا جو اس نے چوری کی تھی۔ تو اگر اس بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی کو سزا دی جاتی تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں رک پاتے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں عقل ان میں وافر ہوتی ہے، انبیاء جیسی عقل کسی میں بھی نہیں ہوتی، تو آپ نے پہلے سے پوچھوا لیا انہیں کے منہ سے وہ بات کہلوا دی جو آپ کرنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ جناب چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا، یعنی جس کی چوری کی وہ چور کو غلام بنا لیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بھائیوں سے کروا لیا، تو جب آپ نے یہ سوال کروایا تو ان کے بھائیوں نے جواب دیا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، بولے کہ اس کی سزا ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے، یعنی اب یہ پیالہ یہ بادشاہ کا سامان جس شخص کے سامان سے برآمد ہوگا وہ بادشاہ کا غلام بنا لیا جائے گا۔ تو یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی، یوسف علیہ السلام نے ان سے کہلوا لیا اور رزلٹ معلوم تھا کہ وہ بنیامین کے سامان سے نکلے گا، تو جس کے نتیجے میں بنیامین کو روک لیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا لے لو ہماری تلاشی لے لو۔ اب یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی عقل مندی کے ساتھ کہ ان کو احساس بھی نہ ہو سکے دیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان کو سب سے آخر میں چیک کیا۔ تو قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے سامان کی جو اون پہ رکھا جاتا ہے اس کی تلاشی شروع کی اور اپنے بھائی کی سب سے آخر میں کی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس سامان کو اپنے ماشرک بھائی بنیامین کے سامان سے برآمد کر لیا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ یہ یوسف علیہ السلام نے جب باقی بھائیوں کو چیک کر لیا تو بنیامین کو چیک نہیں کیا، خود سے یعنی دکھانے کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ تو ان بھائیوں کا نہیں ہمارے بھائی کو بھی چیک کرو، آپ ہم کو چور نہیں ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کو بھی چیک کیا تو اس سے وہ سامان برآمد ہو گیا۔